ناظرین اکرام السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ آصف بٹ۔ ملک میں انتخابات ہونے کو جا رہے ہیں، انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں، لیکن ماحول انتخابات کا ہرگز نہیں۔ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح کسی بیاہ شادی والے گھر میں کوئی ماتم کی صف بچھی ہو، ماحول الیکشن کے بالکل برعکس ہے جو دکھائی دے رہا ہے۔ چلے پی ٹی آئی پہ جو کچھ گزر رہی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ نامینیشن فارم چھین کر پھاڑنے، گھونسے مارنے، لاتے مارنے، گھروں میں گھسنے، لوگوں کو ڈرانے، دمکانے، خوف زدہ کرنے، یہ تو ایک طرف رکھے۔ چلیں مان لیا کہ پی ٹی آئی والے تو اس لیے ابھی گہما گہمی میں وہ شامل نہیں ہوئے کہ ان پر جبر کا عالم ہے، لیکن وہ لوگ جن کے ساتھ ساری کی ساری قوتیں موجود ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے پیچھے کھڑی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ میدان ان کے لیے صاف ہے، وہ جلسے کریں، وہ ورکرز کنونشن کے نام پہ جلسے جمانے کی کوشش کریں۔ اب وہ بھی کہیں جلسہ کرتے نظر آتے ہیں اور نہ ہی کوئی ورکرز کنونشن کرتے نظر آتے ہیں، اور نہ ہی کسی جگہ پہ کوئی کارنر میٹنگ ہو رہی ہے، نہ کوئی اشتہار نظر آ رہا ہے، نہ کوئی بینر نظر آ رہا ہے، نہ کوئی فلیکسز نظر آ رہی ہیں، اور نہ ہی عمران مخالف جماعتوں کے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کے چہروں پہ کوئی رونق نظر آ رہی ہے، یا ان کے وجود کے اندر کوئی حرکت نظر آ رہی ہے، یا ان کے آنکھوں کے اندر کوئی اعتماد کوئی دکھائی دے رہا ہے۔ سب سہمے ہوئے ہیں، سب حیران و پریشان ہیں، سب پر سکتہ طاری ہے۔ یہ حیرانی، یہ پریشانی، یہ سکتہ، یہ کس لیے ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ یہ اس قابل نہیں رہ چکے کہ بازاروں میں، گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں جا کر کسی سے ووٹ مانگ سکیں۔ انہیں خطرہ ہے کہ باہر نکلیں گے تو لوگ ان پہ جھپٹ پڑیں گے۔ خدا کرے ایسا نہ ہو۔ جمہوریت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، جیسی بھی جمہوریت ہے معاشرے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے امن عامہ میں کوئی خرابی اور خلل پیدا ہو۔ لیکن کیا کیا جائے کہ اگر حبس کا موسم آ رہا ہو، اگر گرمی کی شدت بڑھ رہی ہو، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جناب باد صبا چلنے کو ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ موسم بہارہ کی آمد ہے۔ جو کچھ آ رہا ہے وہ ہم محسوس کر رہے ہیں۔ محسوس یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے مخالف کسی کینڈیڈیٹ کو یہ جرأت اور جسارت کرنے میں اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا کہ وہ عوام میں جا کے ووٹ مانگے۔ اس لیے ان کی صفوں میں مرگ طاری ہے۔ الیکشن مجموعی طور پر افسردگی کا شکار ہے۔ اور انتخابات کس ماحول میں ہو رہے ہیں؟ مثالیں دی جائیں تو گھنٹے درکار ہوں گے، لیکن شاہ محمود قریشی کا معاملہ آپ لے لیں اور اس کی تعمیم کر لیں، اسے جنرلائز کر لیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس انداز کے انتخابات کروانے جا رہے ہیں یہ، یا کروانا چاہتے ہیں۔ سائفر کیس میں ضمانت ہو گئی، شاہ محمود قریشی کو باہر ہونا چاہیے تھا۔ وہ انتہائی رومانٹک اور انتہائی جمہوریت پسند شخص ہے، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں شاہ محمود قریشی۔ اس کے اندر کوئی شدت نہیں، اور پوری سیاست کے اندر اس نے سیاست کے کسی پہلو سے اختلاف کوئی کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ کوئی نعرے بازی اس کے اندر، اس شخص کے اندر نہیں ہے۔ بڑا متین، بڑا سنجیدہ، بڑا بیلنسڈ آدمی ہے۔ اس شخص کو جیل سے نکلتے ہی دوبارہ گرفتار کر کے جیل میں ٹھونس دیا گیا ہے۔ یہ ہے وہ ماحول جس میں انتخابات ہو رہے ہیں۔ انتخابات کے بارے میں مسلسل کہتا چلا رہا ہوں کہ انتخابات مشکوک ہیں۔ اب جو دن قریب آ رہے ہیں وہ شک پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے میرا۔ اگرچہ نامینیشن فارم جمع ہو چکے ہیں، سکروٹنی مکمل ہونے کو ہے، اس کے بعد جو ہے وہ فائنل وہ کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کے نام اور کس کس پارٹی سے ہیں، یہ بھی اور 12-13 دن تک جو ہے یہ مرحلہ بھی مکمل ہو جائے گا، تکمیل پا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود جو کچھ اس ملک کے اندر چل رہا ہے
وہ اشارے ملنے شروع ہو گئے ہیں کہ انتخابات سے اسٹیبلشمنٹ بھی بھاگ رہی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ پٹیشنز آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب موسم سرد ہے۔ الیکشن منعقد کروانے کے ذمہ دار جو خود ان کے اپنے لوگ ہیں، انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ جناب سسٹم بیٹھ چکا ہے، انتخابات میں سسٹم نہیں چلے گا۔ اور یہ خبریں بھی آپ کو آنا شروع ہو جائیں گی کہ افغانستان اور یا ہمارے ازلی دشمن بھارت کی طرف سے خطرات امڑتے چلے آ رہے ہیں۔ 2 4 7 پہلوؤں کو ملا کر بالآخر اللہ نہ کرے یہ اعلان بھی ہو سکتا ہے کہ انتخابات کے لیے ماحول سازگار نہیں، اس لیے کچھ عرصہ کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے انتخابات کے عمل کو۔ ایک سوال آپ کے سامنے اٹھے گا کہ جی آئین کی کوئی اہمیت نہیں رہی اس ملک میں، آپ یاد رکھیے آئین کو درخور اتنا ہی نہیں سمجھا جا رہا اس ملک میں۔ قانون نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی، عدالتیں بظاہر تو موجود ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ صرف لوگوں کے جائیدادوں کا فیصلہ کرنے یا پھر لڑائی جھگڑے کے کیسز نپٹانے کے حد تک وہ کسی کارآمد رہ چکی ہیں۔ جہاں تک نیشنل ایشوز کا تعلق ہے، ان میں عدالتیں وہی کچھ کر رہی ہیں جو پردے کے پیچھے بیٹھی کوفتے چاہتی ہیں۔ کہیں کہیں ریلیف دے دیا جاتا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی جب میرے اندر یقین اترے گا کہ واقعتاً عدلیہ نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں اس ملک کی بہتری اسی میں ہے، عوام کی بھلائی اسی میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنا ناتا توڑ کر ہم قانون اور آئین کے مطابق فیصلے دیں۔ ابھی تک میں ایسا محسوس نہیں کر رہا ہوں۔ یہ چھوٹا موٹا ریلیف صرف اس لیے ہے کہ اپنے چہرے کی سیاہی کو کسی نہ کسی طور پہ کسی نہ کسی حد تک ذرا کم کیا جائے۔ سب کو شرح صدر سے یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ عمران خان دیو مالائی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ عمران خان اب سیاستدان نہیں، فقط سیاستدان نہیں، افسانوی کردار بن چکا ہے اس قوم کا۔ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا، 2 قدم پیچھے جانا پڑے گا تاکہ اس ملک اور اس ملک میں بسنے والے کروڑوں عوام کی بہتری کا کوئی منظر سامنے ابھر سکے۔ اگر عمران خان اور اس کی پارٹی کو اسی طرح دبانے، دیوار سے لگانے، اس کے ساتھیوں کو جیلوں میں ٹھونسنے سے احتراز اور اجتناب نہ کیا گیا تو اس ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ ملک پہلے ہی 2 ٹکڑے ہو چکا ہے۔ خدا حافظ۔